اب اسی کو ذرا دیکھنا، قل، اور تیسرا معنی بھی چلو سن لو، عبادت کا تیسرا معنی طاعت حقیقی. تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں. حاکم حقیقی ان الحکم الا للہ، وہ صرف اللہ ہے، اور اللہ کے قانون کے مقابل کسی قانون کو ماننا یہ طاغوت کی عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ کیونکہ مقنن کون ہے؟ حاکم حقیقی کون ہے؟ لا تشریع بلا تحریما بلا تحلیلا الا للہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عبارت ہے، لا تشریع بلا تحلیلا بلا تحریما الا للہ. تشریع قانون صرف اللہ کا، تحلیل صرف اللہ کی، تحریم صرف اللہ کی. تو یہ حاکم حقیقی، اور اس پر دلیل قومہما لنا عابدون، با عابدون کہا گیا، حالانکہ اس کے قانون کے وہ مطیع تھے. فرعون کی اسرائیلی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن عابدون کا لفظ بولا گیا تو قرآن نے خود بتا دیا عبادت کا ایک معنی الہ کا ما فوق الاسباب صفات مان کر، ما فوق الاسباب امور میں کسی کو پکارنا یہ عبادت، اور پکار کے لائق ہونا یہ آسان ترجمہ یہ عبادت. اور تیسرا اللہ کے قانون کے مقابل کسی قانون کو ماننا یہ ہے طاغوت کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت. یہ تینوں معنی الہ کے قرآن میں ہیں. اب پیغمبر کی دعوت سنو، الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ ایک ہے. اب ذرا خیال کرنا، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو. پکارنا کس کا معنی کر رہا ہوں؟ تعبدون. یہ اسی عبادت، عبادت کا معنی کیا ہے؟ پکار. پکارتے ہو جو نہیں اختیار رکھتے. لا یملکو فعل پہ نفی داخل ہے، نہ ذاتی اختیار رکھتے ہیں، نہ تفویضی اور عطائی اختیار رکھتے ہیں واسطے تمہارے. ضرم ولا نفعا، نقصان کا نہ نفع کا. آگے سننا، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور وہ تمہاری پکاریں سنتے بھی نہیں. کیا معنی کیا میں نے؟ وہ تمہاری پکاریں علماء جانتی ہے جہاں حسر ہے، اور حسر جہاں ہو وہاں نفی بھی ہوتی ہے، اس بات بھی ہوتا ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا جاننے والا. اللہ ہی یا اللہ بھی؟ اللہ ہی ہے سننے والا. اور یہ وہی اثر ہے جو آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبدو. کیا معنی؟ تیری ہی عبادت کرتی ہیں یا تیری بھی. ایاک نستعین کیا معنی؟ تجھ ہی سے مرادیں مانگتے ہیں. تجھ ہی سے یا تجھ بھی سے؟ ہی سے. تو جہاں واللہ هو السمیع، اللہ ہی ہے سننے والا، اللہ ہی ہے جاننے والا. تو یہ سما آیا تعبدون کے سیاق میں، تو معنی واضح ہو گیا. ما فوق الاسباب سننے والا کون؟ ما فوق الاسباب جاننے والا کون؟ صرف اللہ. تو الہ وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب نافع بھی ہو، زار بھی ہو، سمیع بھی ہو، علیم بھی ہو. تو افتعبدون میں یہ مسئلہ سمجھا دیا. لا نافع الا اللہ، ولا ضار الا اللہ، ولا سمیع الا اللہ، ولا علیم الا اللہ. اے کائنات والو،
کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی پکارے سننے والا نہیں اللہ کے سوا۔ اور جہاں حصر بھی ہے حضرت عیسیٰ کے اعتبار سے، بی بی مریم کے اعتبار سے، اور مطلب یہ ہے عیسیٰ سمیع نہیں، بی بی مریم سمیع نہیں، عیسیٰ تمہاری پکارے نہیں سنتے، بی بی مریم تمہاری پکارے نہیں سنتی، تمہاری پکارے سننے والا کون ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 76۔ اس کو گھروں میں جا کے دیکھنا۔ اب کچھ بیمار کہتے ہیں جی یہ سما والا مسئلہ فروئی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور کچھ بیمار کہتے ہیں جی مسئلہ الہ ہو پر سما نہ ہو۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بغیر سما کی نفی کے مسئلہ الہ بیان ہو سکتے ہی نہیں۔ جب ما فوق الاسباب سما کی نفی نہیں کرے گا تو مسئلہ الہ کیسے بیان کرے گا؟ وہی جو ریبن والے بیان کرتی ہے، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن نے جو مسئلہ الہ بیان کیا اس میں بنیاد رکھی مسئلہ حیات اور سما کی۔ اور جہاں پر دیکھیں، گھروں میں جا کے دیکھیں کس انداز میں اسی کل کے ساتھ مسئلہ آیا، اور مسئلہ کلیئر کر دیا کہ ناپیزار بھی نہیں اور سمیع علیم بھی نہیں، ناپیزار بھی اللہ اور سمیع علیم بھی اللہ۔ سمیع کا معنی بتا دیا، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا۔ یہ بھی کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ایسے جاہل لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے جو بڑے بڑے مولوی کہلاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جوں تو کہو کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو نافع مانے وہ مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب عالم مانے وہ مشرک ہے، لیکن یوں نہ کہو کہ اللہ کے سوا کسی میں ما فوق الاسباب سما مانے وہ نہیں مشرک، وہ مسلمان ہے۔ تو میں نے کہا یا تو پھر پہلی تعریف بھی غلط ہے، یہ تم نے تحت الاسباب فوق الاسباب کی قید لگائی کہ ما فوق الاسباب امور میں غیر اللہ کو پکارے مشرک، ما فوق الاسباب طور پہ غیر کو عالم مانے مشرک، غیر کو ناپیزار مانے بغیر اسباب کے مشرک۔ اگر تیری یہ تقریر ٹھیک تو پھر یہ بھی ڈنڈی نہ مار، کتمان نہ کر۔ ہم کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب سما غیر اللہ کی صفت جانے وہ بھی مشرک، جو ما فوق الاسباب بصر دیکھنا غیر اللہ کی صفت مانے وہ بھی مشرک۔ اب مولوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں جیو نہ کہو، یہ اختلافی مسئلہ ہے، بزرگوں نے اختلاف کیا۔